جس زمین پہ بیٹھیں گے وہیں سے تلاوت کی خوشبو جاری ہوگی۔ اللہ تمام اساتذہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور میں تو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام احباب، ان تمام افراد کو جو اس ادارے سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس ادارے کا ساتھ دیا، دامے درہمے قدمے سخنے، جو بھی اس ادارے کے ساتھ کھڑے رہے، یقین کریں میں جانوں نہ جانوں مدینے والے مصطفیٰ جانتا ہے۔ حضور کو سب کی خبر ہے، کس نے ان کے گھر میں کیا کیا وہ سب جانتے ہیں، کس نے ان کے مہمانوں کو کیا دیا وہ سب جانتے ہیں۔ میں ابھی مفتی صاحب سے پوچھ رہا تھا یہ 800 کیا، یہ صرف 800 ہی کا اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت فرمانے لگے 8 فارغ ہیں اس لیے 800 لوگ دے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر 8 ہی سے نسبت ہے تو کوئی 8000 بھی تو دے سکتا تھا، کوئی 8 لاکھ والا بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ طیب و یحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزیں پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہر کسی کا پیسہ بھی نہیں لگنے والا، میرا گلا کافی بیٹھا ہوا، یہ 2 دن میں میری 5ویں تقریر ہے، مجھے دن کو بھی بولنا رہا، رات بھی بولنا رہا۔ مفتی صاحب قبلہ کی بے شمار محبتیں رہی اور بڑی کوششیں رہی کہ میں آپ کے بیچ آؤں، اور آج کا دن میرا آپ کے ساتھ یہ لکھا ہوا وقت تھا۔ میں چلا میری آواز پہ نہ جائے، یہ نہ کہیں موبائل میں تو ایسی آواز رہی ہے، یاد رکھیے گا آواز کیسی بھی ہو باتیں اچھی ہو، کبھی بات آواز سے اچھی نہیں لگی، ہمیشہ آوازیں بات سے اچھی لگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ 800 کی کیوں 8000 بھی میں نے ایک پرچہ پڑھا جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے علاقے کی مقتدر شخصیات آئی ہوئی، معزز شخصیات، جس میں چیئرمین بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، لیکن ابھی تک کسی نظرانے سے یہ نہیں لگا کہ کسی یہ ڈاکٹر کی طرف سے آیا ہو یا چیئرمین کی طرف سے آیا ہو، اس لیے کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے، حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے، جیسا نام ہوتا ہے ویسا ہی کام بھی ہونا چاہیے۔ میں ابھی چندہ لینے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ جزاک اللہ، یہ بات انشاءاللہ تقریر کے بعد رہے گی، بس ابھی بہت غور سے سنیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وقت پیدا، یہ بات سن کر کے دلی خوشی ہوئی کہ جنہوں نے طلبہ کو 800 دیے انہوں نے 200 اساتذہ کو دیے۔ اگر یہی نوازشات ہوتی رہے انشاءاللہ دین بھی بڑھے گا، دین والے بھی بڑھے گا، لیکن تنگ نظری ہے ہماری، برا نہ مانی، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، یہ ایک تنگ نظری بھی ہے، یہ پہلی پستی ایسی دیکھ رہا جہاں لوگ بچوں کے ساتھ اساتذہ کو نواز رہے ہیں، ورنہ اللہ کا فضل ہندوستان چھان لیا میں، ایک بار جیسی آواز ویسی رہنے دے، ہندوستان پورا چھان لیا۔ یہ پہلی سرزمین ایسی مولانا شمیم صاحب جہاں لوگ اساتذہ کی محنت میں بھی غور کرتے ہیں، ورنہ ایک فون نہیں ملاقات ہوئی ایک جلسے میں امام صاحب سے، میں نے کہا حضرت اتنی جلدی کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ جی یہاں سے گھر جانا، گھر سے پھر مسجد جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے گھر جا کے گاڑی کھڑی کرنی ہے، وہاں سے بائک سے مسجد جانا۔ میں نے گاڑی کے مانگ کے لائے تھے، کہنے لگے نہیں حضرت گاڑی اپنی ہے 4 ویلر، تو میں نے اتنے کوہرے والے رات میں بائک سے کیوں جائیں گے؟ کہنے لگے اگر مقتدیوں کو پتہ چلا کہ میرے پاس 4 ویلر ہے تو مجھے استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔
حضرت یہ ہماری قوم کا المیہ، ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رہنما اعلیٰ دکھائی دے، ہمارا پیشوا اعلیٰ دکھائی دے، لیکن صرف ہماری قوم ہے جو یہ چاہتی ہے جو ہمیں نماز پڑھائے اسے اتنا پیسہ ملے جتنا بس وہ روٹی کھا سکے۔ اعلیٰ حضرت کی وصایا شریف میں ان کی تعلیمات پڑھیے، فرمایا انہوں نے علماء کی تنخواہ بھرپور رکھے، برا نہ مانیے گا۔ آج نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ہم امام کو دیتے 10,000 8,000، وہ بیچارہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو حساب لگاتا، کل بازار کا دن ہے، تنخواہ جو ملی تھی پچھلے ہفتے ہی ختم ہو گئی، اور فلاں جگہ سے نیوتا بھی آیا، وہاں بھی جانا یہ انتظام کہاں سے؟ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ سوچے گا تو پھر آپ بتائیے، جب اس کا ہی دماغ نماز میں نہیں تو آپ کا کدھر تنخواہیں اتنی بھرپور کر دو کہ اسے فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کل کام کہاں سے ہونا۔ تنخواہ بھرپور ہوگی، مصلی پہ کھڑا ہوگا تو ذہن گوشت کی دکان میں نہیں جائے گا، ذہن کپڑے والے کی دکان میں نہیں جائے گا، ذہن شادی بیاہ کی شرکت میں نہیں جائے گا، بلکہ نیت باندھے گا، خود بھی رب کی چوکھٹ پہ ہوگا اور پیچھے والے بھی رب کی چوکھٹ پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم سب کچھ کر سکتے اپنے علماء کی قدر نہیں کریں۔ ویسے یہ زمین اتنی اچھی زمین ہے جہاں پہ علماء سے بھی پیار کیا جاتا ہے، ائمہ سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ جو ہماری جماعت میں کم علم موجود ہے، ہماری جماعت کے اندر جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ان کی روزیاں تنگ کر رکھی۔ بہت غور سے میری بات سننا، ہم نے روزیاں تنگ کر رکھی۔ مجھے ایک بات بتائیے، جمعہ مسجد میں جایا جاتا ہے، گفتگو بھی سنتے امام، سنتے کہ نہیں؟ بولیں سنتے کہ نہیں گفتگو؟ تقریر سنتے؟ اگر ہر بندہ صرف جمعے کے دن 50 روپے لے کے جائے اور امام کو محبت میں نذرانے کے طور پر پیش کر دے، اگر اس پیسے سے امام کے بچوں کی دوا آ گئی تو میرا ایمان یہ کہتا ہے قسم خدا کی، اگر امام راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ بہت غور کرنا میری بات، میں آپ کا امامت نہیں کرتا ہوں، نہ یہاں رہنے آیا، بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم وہ جگہ کے تلاش کرتے ہیں، ہماری جماعت میں پیسے والے بھی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں، لیکن جب پیسہ کثرت سے ہوتا ہے، دینے کی باری آتی ہے تو وہ جگہ تلاش کی جاتی ہے جہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہو، جہاں پہ داد دینے والے لوگ ہوں، جہاں تعریف کرنے والے لوگ ہوں، جہاں ہمارے پیسوں کی گنتی لگانے والے موجود ہوں۔ وہ یار سن تو سکی، اگر تو نے کیمرے کے آگے آ کر کے کسی غریب کو 50,000 بھی دے دیے تو کیا دے دیے؟ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، وہ پیسہ جو نام و نمود کے لیے نہ دیا جاتا ہے، قیامت کے دن منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی اجرت نہیں ملے گی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اسی پیسے کا بدلہ ملے گا جو دنیا سے چھپا کے دکھا دیا جائے گا اور مدینے والے مصطفیٰ کو دکھا کے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں علماء کی بات نہیں کرتا، علماء کی بات، طلبہ کی بات۔ اللہ نے اس جماعت کا رتبہ کتنا بلند کیا۔ فرمایا گیا اگر روزی میں برکت نہ ہو تو آ مفتی صاحب کے پاس کہتے ایک قرآن والا میرے ساتھ بھیجتا، کہا کیوں؟ اپنے دسترخوان پہ کچھ لقمے کھلانا چاہتا۔ اگر تیرے دسترخوان پہ قرآن والا بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تیرے دسترخوان میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ طریقے آگے بڑھنے، لیکن ہماری قوم نے انصاف نہیں کیا۔ ہم قرآن والوں کو کہتے ہیں زکوٰۃ، مولویوں کو کہتے ہیں چندے والے۔ یہ زکوٰۃ چندے والے نہیں، یہ جنت والے لوگ ہیں۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب قیامت میں اللہ حکم دے گا فرشتوں جی رب جلیل میرے قرآن والوں کو لے کے، وہ کہیں گے یا اللہ آدم سے لے کر کے آخری پیغمبر تک سارے نبیوں کی امتیں جمع، اتنی
اتنی بھیڑ میں کیسے پتہ چلے گا قرآن والا کون ہے؟ قرآن کا قاری، کسی کے بلہ بھی نہیں، کسی کے بیچ میں نہیں لگا، کسی کے لکھا بھی نہیں، کلائی میں کچھ نہیں، پٹی بھی نہیں لگی ہے، کیسے پہچانے؟ رب فرمائے گا جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن پڑھنے والا ہے۔ سوچو تو صحیح، جس میدان محشر میں اپنا پسینہ اتنا بدبودار ہوگا، اگر ایک بوند زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو جائے۔ ایسے بدبو کے ماحول میں جس کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی وہ قرآن والا، وہ قرآن والا ہوگا۔ اس لیے عزت کرو قرآن والوں، قدر کرو قرآن والوں، پیار کرو قرآن والوں سے۔ شب قدر آنے والے، شب قدر آنے والے، ایک میسج بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ معاف کر دینا، زندگی میں کوئی خطا ہو گئی چل رہا ہے نا، لوگ مانگ رہے ہیں نا معافی۔ حیرت کی بات ہے جو بندہ دنیا سے معافی مانگ رہا اس نے اپنے گھر میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، اس کا بھائی اس سے گھر میں ناراض ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ چھوڑ رہا ہے۔ معاف کر دینا کبھی دل دکھا ہوتا، جس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا اس کے آگے گڑگڑا رہا ہے، اور جس باپ نے تجھے لقمے کر کے کھلایا، جس نے تجھے نظر بڑھا دیا، جس نے پلک پلک تیری پرورش کی، اس باپ سے معافی مانگنے کی فرصت۔ کیا کرو گے ایسے میسج ڈال کر کے جس میں تم زمانے میں تو اپنی شرافت دکھاؤ اور اپنے باپ سے معافی مانگنے کی فرصت، اپنی ماں سے معافی مانگنے کی فرصت۔ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس لیے میسج ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں ہم پسند ہو جائیں۔ یار گھمنڈ نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ معافی مانگنا، تکبر نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ معافی مانگ رہا ہے۔ اور یار دنیا والوں سے معافی نہ مانگ، پہلی ذمہ داری تیری ہے، پہلے اپنے باپ کو دیکھ کہیں وہ تجھ سے ناراض تو نہیں ہے، ماں کو دیکھ کہ اس کا دل تو تجھ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بہن کو دیکھ کہ وہ تیری وجہ سے آنسو تو نہیں بہاتی ہے، بھائی کو دیکھ کہ تیری وجہ سے وہ ناراض تو نہیں ہے، پہلے اس پورے پریوار کو دیکھ، ہماری قوم دنیا کو تماشا کرتی ہے لیکن کبھی باپ کا خیال نہیں آتا، کبھی ماں کا خیال نہیں آتا۔ اگر کہا جائے جوان باپ کو راضی کر لے، کہتا کیا کروں مولانا، میرے باپ معاف نہیں کرتے ہیں، نادان تو نے باپ کو جانا نہیں ہے، باپ کے سینے میں جو دل ہے بظاہر یہ دیکھنے میں سخت ہے لیکن اندر سے بڑا نرم ہوتا ہے۔ اگر تجھے لگتا کہ تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا، میری بات لکھ لے، آج ہی رات چلا جانا، تیرا باپ بستر پہ لیٹا ہو، آنکھ بہت سو رہا ہو، اس کے پیروں کی طرف بیٹھ جانا، آہستہ سے تلوے پکڑ کے دبانے شروع کر دینا۔ جب تو پیر چھوئے گا تیرے چھونے کے احساس سے باپ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، جیسے اٹھے گا تجھے دیکھے گا، کہے گا کیا بات ہے بیٹے اتنی رات کو کیوں بیٹھا ہے، کہنا باپ معافی لینے آیا ہوں، یہ تو جملہ کہہ دینا، پھر آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، خطا تیری ہوگی، باپ روتا نظر آئے گا، غلطی تیری ہوگی، آنکھ میں اس کے آنسو ہوں گے، آگے بڑھ کے سینے سے لگا کے کہے گا رکھتے جگر تو نے آنے میں دیر کر دی ہے، میں تو تیرے آنے سے پہلے تجھے معاف کر چکا۔ عزت کرو ماں باپ کی، یہ وہ دولت ہے اگر چلے گئے تو پھر نہیں ملیں گے، پھر نہیں ملیں گے۔ آج یہ ہے تو تیرا پاس ملنے کا وقت ہے، آج یہ ہے تو تیرے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کل جب یہ نہیں ہوں گے یاد آئے گی تو ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج یہ بولتے ہیں تو نہیں بولتا، کل تو بولے گا یہ نہیں بولے گا، ترس جائیں گے تیرے کان ان کی آواز سننے کے لیے، رو گے یار کہاں گئی وہ دولت۔ میرا جوانوں میرے بچوں میری بات غور سے سننا، آج رات 12 بجے گھر میں آتے ہو، باپ کہتا ہے اتنی رات میں کہاں تھا، تو کہتا میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو 3 بجے آئے تیرا باپ تجھے ٹوک دیتا ہے اتنی رات تک آیا نہ رہا کر، تو تو اکڑ جاتا اپنے باپ پہ۔ قسم خدا کی یہ آواز تیرے لیے
عذاب نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، رحمت ہے یہ آواز۔ کل جب یہ آواز بند ہوگی اور تو 3 بجے آئے گا، کوئی تجھے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تب تیری کان تلاش کریں گے اس آواز کو جو رات کے 3 بجے آیا کرتی تھی اور تجھ سے کوئی پوچھا کرتا تھا بیٹے اتنے رات تک کہاں تھا؟ ہاں صاحب یہ باپ ہوتے ہیں، یہ ماں ہوتی ہے، جب دنیا تم سے بے فکر ہوتی ہے یہ تمہاری فکر میں رہتے ہیں، تیرے دشمن نہیں ہیں، تجھ سے حسد نہیں ہے، تجھ سے جلتے نہیں ہے، تجھ سے ڈرتے نہیں ہے۔ میرے بھائی غور سے سننا، جب تو رات کو 3 بجے غائب ہو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے، یہ بستر سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تو نے اس باپ کی قدر نہیں کی، اس کی محبت کو نہیں پہچانا۔ یہ 3 بجے تجھے اٹھ کر کے جو ڈانٹتا ہے، تجھے ذلیل نہیں کرتا ہے، بلکہ تجھے بتانا چاہتا ہے بیٹے میں اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ تجھے 3 بجے گھر میں انٹری کی ہے، ابھی تک میری آنکھ نہیں لگی ہے۔ ہاں جوان تو 3 بجے آتا ہے، یہ جاگتے رہتے ہیں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جب یہ 3 بجے آئے ہیں، کبھی تو نے بھی جاگ کے انتظار کیا کہ نہیں، کبھی تو نے بھی ان کا انتظار کیا کہ نہیں۔ ثاقب ہم راتوں میں چلا چلتے ہیں، روڈوں پہ دکھاؤں گا، کئی بار بوڑھے بوڑھے لوگ لاٹھی لے کر کے روڈ پہ اتر آتے ہیں، ہم نے گاڑی روک کے پوچھا بابا اتنی رات کو کیوں کھڑا ہے، کہیں جانا ہے یا سواری کا انتظار ہے؟ وہ کہتا نہیں بیٹے تو جا، میں کسی کام سے کھڑا ہوں۔ بابا بتا تو سکی کام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بیٹا کام سے گیا تھا، ابھی پلٹ کے نہیں آیا گیا، روز شام کو آ جاتا تھا، ابھی تک نہیں آیا، اس لیے راہ پہ نکل کے آ گیا ہوں تاکہ بیٹے کا جلد چل پتا چل جائے۔ اور میرے بھائی نصیب والا ہے جو تیری ناگے تکنے والے موجود ہیں، مقدر والا ہے جو تجھے پیار کرنے والے موجود ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد چائے پی کے بیٹا کہنے والے 1000 ملیں گے، پیسے لے کے دعائیں دینے والے 1000 ملیں گے، لیکن یاد رکھ جو بنا لالچ کے راتوں کو اٹھ کر کے تجھے دعائیں دیتا ہے تو تیرے ماں باپ کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ عزت کرو ماں باپ کی، قدر کرو، یہ روٹھے ہیں تو انہیں منا، یہ ناراض ہے تو انہیں راضی کرو، یہ ناراض ہے تو انہیں راضی کرو، یہ تو ماں باپ ہے۔ میں جاؤ ممبر سے لے کے نیچے تک، اے ٹو زیڈ، امیر سے لے کے غریب تک، ہاں مزدور سے لے کر کے ادھیکاری تک، کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کسی کو دیکھا؟ نہیں دکھا سکتے، اس لیے آپ اس کی محبت کو تب سمجھیں گے جب آپ کے آگے اولاد ہوگی۔ انہوں نے آپ کی فیس بھرنے میں، آپ کی کورسز کے لیے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر کے تمہاری کورس اور تمہاری فیس جمع کی، تب جا کے تمہاری جیب میں قلم، تب جا کر کے لوگوں نے تمہیں سلیوٹ اور سلام کیا، ورنہ اگر وہ بچپن میں تیرا ہاتھ چھوڑ دیتے نا تو کوئی تجھے منہ لگانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ قلم کا بڑی بات ہے، کوئی منہ لگانے والا نصیب نہیں ہوتا۔ آج سوشل میڈیا پہ میسج ڈالتے رہتے ہو، گھر میں بوڑھے ماں باپ روتے رہتے، کیا نتیجہ ایسے میسجوں سے؟ کیا فائدہ ایسی معافیوں سے؟ تو نے یاروں سے بات کرنے کے لیے 250 کا ریچارج کرایا، وہ باپ کو 10 روپے کی دوا نہ دلا سکا؟ جب گھر سے نکلتے ہو تو منہ ہوتا گلاب جیسا، بوڑھے ماں باپ سے ملتے ہو تو کتے جیسی شکل بنا۔ اتنا بوجھ ہے باپ کا لہجہ، جاؤ جا کر کے دیکھو جو لائن سوارتے ہوئے مرا وہ کسی کا باپ، جو ٹھیلا ڈھوتے ہوئے مر گیا وہ بھی کسی کا باپ تھا، جسے گاڑی نے مزدوری کرتے وقت روڈ پہ کچل ڈالا وہ بھی کسی کا باپ تھا۔ کون سی چیز تھی جو اسے روڈ پہ لے آئی؟ صرف ایک پیٹ کی بات ہوتی تو اپنا پیٹ تو کتا بھی تھا، اولاد کے لیے یہ روڈ پہ آیا، اس نے جان دے دی۔ میں ایک ایسے شاعر کو جانتا ہوں یار جن کے منہ پہ کینسر ہوا، منہ میں کینسر ہوا، پورا گال کٹ گیا، اولاد کے لیے باپ کی قربانی دے کے حضور کی نعت پڑھتے تھے تو نعت پڑھتے پڑھتے خون آ جاتا تھا، کپڑا لگا کے نعت پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنی محنت کس لیے؟ تو باپ ہوتا ہے، وہ کہتے تھے میں کچھ دن کا مہمان ہوں، میں کچھ دن کا مہمان ہوں، چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں۔
یہ باپ ہے جو مرتے مرتے اولاد کے لیے کر جاتا ہے، اور آج یہ اولاد ہے ماسٹر بن گیا، کلیکٹر بن گیا، جیب پہ قلم لگ گئے، باپ کو 10 روپے کی دوا دلانے کا وفادار ہے، اور ہم کہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور فلاں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پکڑا کب تو نے؟ غوث کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں باپ کا دامن، غوث کا دامن اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں ماں کا چاچا، مائیں گولیوں کے لیے ترستی رہ گئی، اور تو یاروں کی بیٹھکوں میں ہزاروں سارے اڑا کے آگے دوستوں سے معافی مانگتے ہو، کوئی دل تو گیا ہو تو معاف کر دے۔ اس دن تجھے یاد نہیں آیا وہ دن جب باپ نے دوا کا پرچہ نکال کے دیا تھا اور تو نے ہاتھ میں لے کے یوں موڑ کے پھینک کے کہا تھا تمہارے خرچے اٹھاؤں اپنی اولاد کے؟ تجھے وہ جھٹکا باپ کے دل پہ جو لگا وہ تجھے یاد نہیں آیا؟ جب اولاد باپ سے کہتی ہے تمہارے لیے کماؤں یا اولاد کے لیے، اس دن باپ کو شک ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا۔ تحقیقیں چل رہی ہیں، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک سے موت۔ ڈاکٹر تو یہ کہتے تھے 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک نہیں کرنا، لیکن اب کون سی عمر ہے جس میں ہارٹ اٹیک نہیں کرنا؟ 35 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک، 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو کولیسٹرول ہے، تیل کھا رہے ہیں لوگ، میں نے کہا پہلے خالص تیل کھاتے تھے، اب تو فارچون کھاتے ہیں، فلٹر کھا رہے ہیں، پھر بھی ہارٹ اٹیک۔ کہتا چکنائی کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا چربی کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا کولیسٹرول کی وجہ سے مرا، کوئی کہتا خون گاڑھا پڑ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں یاد کر، اگر کوئی اولاد والا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک سے مرا، میں کہتا ہوں سوچ تو صحیح، اسے ہارٹ اٹیک چربی کی وجہ سے نہیں آیا، کولیسٹرول کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ وجہ یہ ہے جس دن رات میں گھر میں آیا تھا، تو نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، باپ کی آنکھ لگ گئی تھی، دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی تھی، تو نے دروازہ کھلنے پہ اپنے باپ کو کتے کی طرح چھڑکا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں کب سے دروازے پہ کھڑا ہوں، تمہاری آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ اس دن تیرے باپ کے دل کو جھٹکا لگا تھا، جس جھٹکے نے پورے بدن کا خون 5 سیکنڈ کے لیے روک دیا تھا، پھر 5 سیکنڈ کے بعد وہ خون نسوں میں دوڑا، پھر ایک جگہ خون جمع رہ گیا تھا، دھیرے دھیرے اس کی گاٹھ بنی اور چلتے چلتے وہ دل تک آیا، اس نے آ کے دل کی نس کو بند کیا، دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی۔ دنیا کہتی ہے یہ ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا، بلکہ اس کو اولاد میں ڈالے اور اس کی گاڑیوں میں ہاں اسے اولاد کا گالیاں کھا گئی۔ خدا کے واسطے پردیس سے کماتے ہو، ماں باپ کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں، لکھ لو میری بات۔ کئی لوگ کہتے ہیں حضرت جی میرے ماں باپ جو ہیں میرے پیسے کے پیچھے رہتے، خدا کی قسم یہ تیرے پیسے کے پیچھے نہیں پڑتے، میں لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ پیسے کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یہ اگر انہیں پیسہ پیارا ہوتا نا تو اس دن انہوں نے پیسے سے پیار دکھایا ہوتا، جس دن تیرے دل کے سوراخ بند ہوئے تھے، تب ڈاکٹر نے کہا تھا 10 لاکھ لگے گا ایک بال پا جائے گا۔ اس نے اس دن اپنی زمین باپ دادائی جائیداد بیچ کے تیرے دل میں بال ڈلوایا تھا، اس دن اسے پیسہ پیارا نہیں تھا۔ لوگ کہتے میری بیوی سے جلتے میرے ماں باپ، اگر یہ جلتے تو خدا کی قسم تیرے سہرے والے کی جتنی خوشی تیرے باپ کو ہوتی ہے اتنی خوشی تیرے کسی یار جلتے تو تیرا نکاح نہیں کرتے، یہ تیرا گلا دبا کے مار دیتے، یہ چلتے نہیں۔ ایک جوان کہنے لگا مجھ سے تکلیف کیا ہے ماں باپ کو جانتے ہیں؟ ایک جوان خود کہتا مجھ سے، کہتا حضرت میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، میں لڑ کے بغیر کھائے کھانا سو جاتا ہوں، میری ماں دیکھتی رہتی ہے، لیکن کہتا ادھر میں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، ادھر ماں کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ جب صبح اٹھ کے میں کام پر بغیر کھائے جاتا ہوں نا میری ماں روتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ رات رات کے کھانا کھلاتے مجھے، لیکن میری بیوی کی گالیوں کی وجہ سے میری ماں مجھے اٹھانے نہیں آتی۔ وہ کہتا میں کیا کروں؟ لوگ کھل کے کہہ کے جا رہے ہیں جن عورتوں کی وجہ سے میرے ماں باپ پریشان ہیں، آگ لگا دو، گھر سے نکال دو، کہہ دو ہمیں عورت پیاری نہیں ہے جو ماں کی عزت نہیں کر سکتی، ہمیں عورت پیاری ہے جو ہماری ماں کی بھی عزت کرے گی، ہمارے باپ کی بھی عزت۔
ماں کیا ہوتی ہے؟ میرے حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کائنات ہے اسلام کا احسان ہے، لیکن یہ وہ خاتون ہے جن کا اسلام کا احسان ہے، جن کو میرے حضور نے محسن ہے اسلام فرمایا میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام کا احسان ہے۔ میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جن کی رات بھی سیریل کے آگے گزرتی ہو، جن کا دن بھی ٹی وی کے آگے گزرتا ہو، میں اس ماں کی بات کرتا ہوں جس نے اسلام کا احسان کیا۔ جب حضور کے نکاح میں آئی تھی تو آپ کے کپڑوں میں سونے کے تار پڑے ہوئے تھے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا تو آپ کے کپڑوں میں 16 پیبندے لگے ہوئے تھے۔ وہ خاتون جس کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے، اس نے ساری دولت اسلام کے لیے لٹا دی۔ وہ خاتون ایک دن نہ حضور کی رضائی امی، سگی امی نہیں، رضائی ماں، وہ ماں نہیں جس نے پیدا کیا، وہ ماں جس نے دودھ پلایا، حضور کے گھر آ گئی، عمر 60 سال، حضرت حلیمہ سعدیہ آئینہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دوڑے لگ گئے، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا خدیجہ بیٹھتی کیوں نہیں؟ بیٹھتی کیوں نہیں؟ یہ پوچھا حضور نے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ماں آئی ہے، آپ کی، زور سے بولیں آپ کی بیویوں سے ڈرتے ہیں کیا؟ نہیں جھوٹ مت بولو، ڈرتے تو سبھی ہوں گے، مگر میری بات غور سے سنو۔ کیا کہتی ہیں خدیجہ الکبریٰ؟ حضور آپ کی ماں، آپ کی ماں آئی ہے، میں اس لیے کھڑی ہوں کہیں ایسا نہ ہو حضرت حلیمہ پانی کا حکم دیں اور مجھے اٹھنے میں دیر ہو جائے۔ اس ڈر سے خدیجہ بیٹھی نہیں کہ حضرت حلیمہ کے حکم پہ اٹھنے میں دیر نہ ہو، یہ ساس آج تو اگر ماں بیٹے کو آواز دے بیٹا اٹھ کے جائے، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی تو عادت ہے ٹٹرانے کی، یہ تو بھونکتی رہتی ہے۔ میری بہن میری بیٹی جس کے قدموں میں تیری جنت ہے نا، اس کی جنت تیری ساس کے قدم یہ یاد رکھ، اس کی جنت تیری ساس کے قدموں کے نیچے۔ تو ماں کو دکھ رہتا ہے بیٹے کی صحت کا، اسے دکھ رہتا ہے بیٹے کی زندگی کا، بیٹوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کو راضی کرے۔ ایسی رات آنے والی ہے جس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کی بالوں کی مقدار میں گناہگاروں کی مغفرت فرمائے، مگر یاد رکھیے ماں باپ کے نافرمان اس رات میں بھی نہیں بخشے جائے۔ کچھ بھی ہو کچھ بھی کر لو، ماں باپ ناراض ہے تو بخشش نہیں ہوتی۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرو، اس کے بعد اللہ تم سے راضی ہے، اس کے بعد اللہ تم سے راضی آئے گی عبادت کی رات۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے آج رات بھر جاگنا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرے جاگنے کا لیے گواہ ہو جائے۔ ہاں ہمارے کئی سارے نوجوان گاڑی کا یوں ایکسیلیٹر کھینچیں گے، علاقے کا کوئی قبرستان نہیں جہاں چکر نہ مار کے آئے۔ کیا مطلب ہے رت جگہ کا؟ یہی کہ غرور کرنی ہے پوری رات، ایک رکعت نہیں پڑی، ٹنکی فل کرائی، ایکسیلیٹر کھینچے جا رہے۔ کیوں کہ جانا چاہیے مزاروں۔ کبھی یہ بھی سوچا کیوں جانا؟ صرف چکر لگانے کا حکم اس لیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو اور اپنی موت یاد کرو، اس لیے قبرستان جانا چاہیے۔ قبرستان جاؤ اپنی موت یاد کرو اور پھر رو رب کے آگے مالک وہ بھی دن آنا ہے ایک دن میں بھی منو مٹی نیچے آؤں گا، لوگ مجھے بھی دفنا کے پلٹ جائیں گے، اپنا بھی کوئی قبر پہ نہیں رہے گا، اندھیرا ہوگا، اگر تیرے محبوب نے چہرہ میری طرف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ ہاں لہد میں عشق رخ شیخ داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کوئی قبر کی تیاری کرے یار، قبر کی تیاری کرے، کوئی سچا یار نہیں ہے قبر کا،
وہ لوگ جو کہتے ہیں نا تیرے بغیر چوراہے پہ دل نہیں لگتا، اس وقت تک چائے اچھی نہیں لگتی جب تک تو دسترخوان پہ نہ ہو۔ جو کہتے تھے تیرے ساتھ جیئیں گے تیرے ساتھ مریں گے، تیری موت آنے کی دیر ہے، کوئی تیرے کپڑے اتارنے تیار نہیں ہوگا۔ جو تیرے گلے ملتے تھے نا وہ تجھے ہاتھ لگانے تیار نہیں ہوگا، ہاتھ لگانے تیرے اتارے ہوئے کپڑوں کو چھونے سے ڈریں گے۔ جو تیرے ساتھ آتے تھے، جو تیرا جھوٹا کھا لیتے تھے، تجھے غسل کے لیے ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے۔ تلاش کیا جاتا ہے کہاں ہے جو 500 روپے لے کے میت میں ہلائے گا، کہاں ہے 1000 روپے لے کے اس کی قبر کھودی جائے، کہاں ہے وہ جو اس کے کپڑوں کو کفن میں تبدیل کرے۔ ان کی یاری جو مرنے کے بعد تجھے چھو نہیں سکتے، ان کی یاری جو قبر میں رکھ کے پلٹ نہیں سکتے۔ تیری قبر میں جانے کی دیر ہے، سارے تیری بریانی پہ ٹوٹ ہاں پلیٹوں کے لیے لڑ جائیں گے، تیری بریانی میں بیٹھے ہوں، بھول جائیں گے کسے ڈال کے آئے ہیں گڈھے میں، کسے دفن کیا ہے قبر میں۔ جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ، تب حضور کا رشتہ کام آتا ہے۔ یاری لگا ان سے قسم خدا کی، یہ یار یہاں تک نبھاتے ہیں، مدینے والے جب یاری کرتے ہیں تو وہاں تک سبحان اللہ وہاں تک نبھایا کرتے ہیں۔ حضور سے عشق کرو جوان، حضور سے وفا کرو، کسی سے دوستی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی، دشمنی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی۔ اور یاد رکھیے جو اپنے آپ کو مصطفیٰ اور خدا کے حوالے کر دیتے ہیں زمانہ ان کے حوالے ہو جایا کرتا ہے۔ سچی بات بتاؤ، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہم رب کو راضی نہیں کر پایا، جبکہ امیروں کے لیے سب سے آسان ہے اللہ کو راضی۔ غریب کا بیچارہ چلے کرے گا، کئی مہینے اعتکاف کرے گا تب جا کے رب کی دوستی ملے گی، اور امیر جتنی جلدی چاہیے اتنی جلدی رب کو دوست بنا سکتا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ فرمایا گیا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی سبحان اللہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ خدا نے تمہیں پیسہ دیا، اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کی رضا کے لیے، پھر دیکھو رب تم پہ کتنا مہربان ہوتا ہے، رب کتنا مہربان ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا سخی، بڑا بادشاہ تھا، اس نے سخاوت شروع کی، اس کی کثرت خرچ سے، اس کی سخاوت سے رب اس کے قریب اور وہ رب کے قریب ہو گیا۔ پھر جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے نا تو اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ رب کے نور سے دیکھ رہا ہے، نیچے آنکھ ڈال دے تو تحت الثری تک دیکھتا ہے، یوں نظر اٹھا دے تو عرش معلیٰ تک دیکھ لیتا ہے۔ یہ رب کی قربتوں کا نتیجہ، یہ اس کی دوستی کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ دوست ہوا نا تو بیمار ہو گیا، بیماری اسے لگ گئی، اس نے اعلان کیا، تھا بڑا سخی، اعلان کر دیا جو میرے مرض کی دوا لائے گا میں اسے پیسے دوں۔ تو لالچی دنیا، ٹھیک ہے جی، لائن لگ گئی لوگوں کی، پڑیاں بناتے کہتے بادشاہ تیری دوا ہے، اور بادشاہ اسے پیسے دے دیتا۔ پورے شہر کا طریقہ یہ ہو گیا، چولہے چلنے لگے، پتہ توڑتے پڑیاں میں لپیٹ لیا، بادشاہ تیری دوا لائے۔ بادشاہ بھی بڑا ہوشیار، کیونکہ ولی بن چکا تھا، پڑیاں کھولتا اور پوچھتا بتا تجھ میں شفا ہے؟ پڑیاں کہہ دیتے نہیں بادشاہ مجھ میں شفا نہیں، مجھ میں شفا نہیں۔ وہ جانتا تھا، وہ پڑیا کہتے تھے مجھے تو فلاں پیڑ سے توڑ کے لے آیا، میں تو کوئی دوا نہیں۔ وہ کہتا اس الماری میں اور اسے پیسے دے دو۔ اتفاق سے نا اسی گاؤں میں ایک ماں تھی اور ایک بیٹا تھا، مگر جانتے تھے دونوں تہجد گزار۔ بیٹا کہنے لگا ماں کئی دن ہو گئے فاقے کرتے کرتے، مجھے بھی اجازت دے پڑیا میں بھی لے جاؤں، گھر کا کچھ خرچ چل جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تجھے حلال کے حکم سے جوان کیا، حرام کا آج تعلق نہیں پڑنے۔ یہی وجہ ہے پوری رات رب کے آگے کھڑا، حلال حکموں کی بدولت ہے جو تو سجدے کرتا ہے۔ بیٹے نہ آج حرام کا لقمہ کھا کے اپنی روزی کر۔ بیٹے نے اصرار کیا، ماں پھر کب تک ایسی غریبی جھیلتے رہے؟ ماں نے کہا اگر تجھے دوا لے کے جانی ہے تو صبح تک انتظار کر۔ ماں تھی، کوئی گانے سننے والی ماں نہیں تھی،
ٹی وی کے آگے ڈانس کرنے والی ماں نہیں تھی، وہ ماں ایسی تھی جب دنیا سو جاتی تھی تو مصلی بچھاتی تھی، مصلی بچھاتی تھی۔ آج جب بیٹے نے کہا نا مجھے بڑھیا لے کے جانی ہے، ماں نے کہا صبح تک کا وقت دے، ماں نے مصلی بچھایا، کبھی یاسین پڑھ رہی ہے، کبھی رحمان پڑھ رہی ہے، کبھی سورہ ملک پڑھ رہی ہے، آدھی رات سے زیادہ سجدوں میں گزار دی، نماز میں گزار دی۔ تہجد کا وقت آ گیا، جب فجر سے پہلے کا وقت آیا، اب اس نے ہاتھ اٹھا دیے، رو کے کہتی ہے یا اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا ہے، اے میرے مالک صبح میرا بیٹا حق بادشاہ کے پاس جائے گا، جو چیز لے کے جائے اللہ بادشاہ کے حق میں اس میں شفا عطا فرما دینا۔ ایک ماں نے اتنی دعا کی، جب صبح کا وقت آیا ماں نے دودھ اٹھا کے دیا، دم کیا، کہا لے بیٹے دنیا دوا لے کے گئی ہے، تو دودھ لے کر کے چلا جا۔ بچے نے دودھ کی الٹیاں اٹھائی، بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کہا بادشاہ یہ تیرے لیے دودھ لے کے آیا ہوں، یہ تیری دوا ہے۔ جیسے بادشاہ نے اتنا سنا، بالٹی ہاتھ میں پکڑی، دودھ سے کہا کہ تجھ میں شفا ہے، ہر چیز سے آواز آ رہی تھی بادشاہ آج اس میں ہی شفا نہیں بلکہ جسے ہاتھ لگا دے گا اس میں شفا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ ایک ماں نے مصلی بچھا کر کے طلب سے تیرے لیے شفا کی۔ نعرہ تکبیر! شکریہ شکریہ۔ ہاں ہم پہ نیتوں میں خلوص نہیں رہے ہماری، خلوص نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس وقت یہ خیال بھی نکل جاتا دماغ سے کہ خدا دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا۔ ابھی رسم چلی ہے صاحب اپنے علاقے میں بھی اجتماعی نکاحوں کی رسم، میں اس سے انکار نہیں کرتا، جو اہل ثروت لوگ ہیں میں گزارش کرتا ہوں آپ غریبوں کے نکاح میں مدد کریں، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ جو تصویریں میں اخبارات میں دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے۔ 70 دولے بیٹھائے جاتے ہیں، فوٹو لیا جاتا ہے، اخبار میں چپکایا جاتا ہے، فلاں حضرت کے ہاتھ سے 70 لڑکوں کا نکاح، بیٹیاں سرخ جوڑوں میں بٹھائی جاتی ہیں، لیکن قسم خدا کی جب ان کے فوٹو لیے جاتے ہیں وہ دلہن نہیں لگتی، سرخ جوڑوں میں لپٹی ہوئی لاش۔ کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ احساس دلایا جاتا ہے کہ تو اتنی غریب تھی کہ تیرے باپ قاتلی کی جہیز دے دیتا، ہم تیرے نکاح میں آئے۔ یاد رکھ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان۔ میرے خاندان کو حضرت کوئی دکھ دے میں برداشت نہیں کرتا، کوئی اللہ کے خاندان کو دکھ دے اللہ کیسے گوارا؟ پھر جب مار پڑتی ہے نا تو پھر سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ اس کی مار بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اس نے بڑے ٹیڑے ٹیڑے سیدھے کر دیے، بڑے ٹیڑے ٹیڑے، بڑے اچھے اچھوں کے مزاج سوار کیا اس نے، ایک جھٹکا دیتا ہے قسم خدا کی چھٹی تک کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ کسی کی غربت کو دیکھ کر کے اس کی عزت کا جنازہ نہ نکال، مت نکالنا کسی کی عزت کا جنازہ۔ میں تم سے پھر کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، کوشش کیا کرو دعائیں لینی ہیں۔ کیا کرنا؟ دعائیں لینی ہیں۔ ایک صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے، جی کہنے لگے وہ ایسا ہوا کہ حضرت ہاتھ گرستی میں چل لیا کچھ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ بہن کو بھاج دیا نا میں نے، اس لیے تھوڑی سی تنگی آ گئی۔ میں نے کہا سمجھا نہیں۔ کہنے لگے جی جب ماں کا انتقال ہوا نا تو ہم چھوٹے تھے، 5 سال ہماری بہن نے ہمیں ماں بنا کے پالا۔ کتنے سال؟ سننا میری بات، انداز بیاں میرا بہت شوق ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کہتا 5 سال میں نے نا میری بہن نے مجھے ماں بنا کے پالا، کوئی بات ہو گئی بہن سے انبن ہو گئی، جب اس کی بچے کی شادی آئی نا تو میرے آگے روتی رہی۔ میں نے مجبوری میں پھر کہا چلو ماں، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟
بہن روتی رہی تب تو نے مجبوری میں معاف کیا اور تو نہیں جانتا جب بہن روتی ہے تو اللہ کا عرش ہلے، پھر بھی کہتا مجبوری میں معاف کیا۔ بھات دے کے احسان کیا تو نے، اس کے حصے کی زمین پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے تو، اس کی جائیداد کو ہڑپ کر بیٹھا، لاکھ دولات دے کے احسان کرتا ہے بہن پہ۔ قسم خدا کی دنیا سے معافی مانگ لے، اگر بہن روٹھی ہوئی ہے تو یاد رکھ تیرے ماں باپ بھی تجھ سے راضی نہیں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا تو، میں نے پھر کا کوئی وظیفہ تو ہوگا جو ابا خواب میں آ جائے، اماں خواب میں آ جائے، کیونکہ جب سے انتقال ہوا ہے میں نے ماں کو دیکھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یار خواب دیکھنے کی بات کرتا میں حقیقت میں دکھا دوں، کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بتا کتنے بھائی ہو؟ کہا 5۔ بہنیں کتنی ہیں؟ کہ 3۔ سارے الگ ہیں کہ ساجے؟ سارے الگ، کام اپنے اپنے، دسترخوان بھی اپنے اپنے۔ کہا بہنوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بہنوں کا تو سال بھر ہوتا، کبھی کبھی آتی ہے آ کے چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر دیکھنا چاہتا ہے نا تو بہنوں کی اور سارے بھائیوں کی دعوت کر، سب کو ایک دسترخوان پہ بٹھا اور پھر سب کو ایک جگہ بٹھا کر کے ان کے چہرے دیکھ۔ کسی بھائی کے چہرے میں تجھے باپ کا چہرہ دکھائی دے گا تو کسی بہن کے چہرے میں تجھے ماں کا چہرہ دکھائی دے گا۔ جب وہ پیار سے بولے گی تو اس کے لہجے میں ماں ہوگی، جب بھائی تجھے پیار سے آواز دے گا اس کے لہجے میں باپ ہوگا۔ اور تو مر گیا خواب میں دیکھنے کے لیے، تو نے 40 بیگے بنوا دی تاکہ ابا راضی ہو جائے، 1.5 کنٹل چنے بنوا دیے تاکہ ابا راضی ہو جائے، اور تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا جب تک بھائی ناراض ہے باپ کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ چمن ہرا بھرا رہے، میرے بیٹے آپس میں ہنستے رہے، تم نے دیواریں کھڑی کر دی، ایک دوسرے پہ تلواریں اٹھا دی، مقدمے لگا دیے اور تیجوں سے باپ کو راضی کرنے پہ لگے ہو۔ سنو، اگر باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تیجے بعد میں کرو، روٹے بھائیوں کو پہلے راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو جائے تو ماں باپ بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ روٹھے بھائی بہن منا لو، ماں باپ منا لو، اپنوں کو راضی کر لو۔ یار اپنے اپنے ہوتے انہیں وقت دیا کرو، ان کے ساتھ زندہ رہا کرو، ان کے ساتھ زندہ رہا کرو۔ زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے انہیں یہ احساس دلاتے رہا کرو کہ تم زمین پہ ہو، انہیں نظر انداز نہ کرنا، انہیں خود سے دور نہ کرنا، ہاں خود سے دور نہ کرنا۔ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، چیئرمینز بھی بیٹھے ہیں آپ کے جلسے میں، جاؤ انہیں سے پوچھ لینا بڑی ڈگری تم نے پائی۔ کیا کلیجہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اور یا کوئی چیئرمین کہتا ہے، جتنا کلیجہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بہن بھیا کہہ کے آواز دیتی ہے۔ یہ جملے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، یہ رشتے بھی ہر کسی کو میسر نہیں ہوتے۔ رشتوں کی قدر کرو، اپنوں کی قدر کرو، انہیں وقت دو۔ جب تم ان کا خیال کرو گے خدا کی رحمتیں تمہارے گھروں میں ڈیرا ڈالیں گی۔ شب برات سے پہلے معافی مانگنا اپنوں سے، پھر آنا چوکھٹ پہ۔ وہ اتنا قریب ہے، وہ تو یہ کہتا تو نے 40 سال گناہوں میں گزار دی، ایک بار آ کے تو دیکھ صحیح، میری چوکھٹ پہ بیٹھ بھی سکی، اگر تیرے ایک قطرے سے آنسو کے تیرے 40 سال کا گناہ نہ مٹا دوں تو پھر بات۔ وہ تو اتنا کریم ہے، تیرے ایک قطرے سے 40 سال کا گناہ مٹانے تیار ہے، مگر تو ہے کہ پلٹ کے آنے تیار ہے۔ ایک مسکال آ جائے کھانا چھوڑ کے یار کے پاس چلے جاتے ہو، ایک آواز آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کے دوست کی طرف دوڑ جاتے ہو۔ جس کی دوستی پکی نہیں ہے، پھر جب وہ رب آواز دیتا ہے تو تمہیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ بڑا کریم ہے، ہم سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ کوئی تکلیف ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو تو بتاؤ، انجیکشن بھی لگانا جانا۔ ہم سارے ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں، ولی والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں، نبی والے بھی۔ یہ یاد رکھیں، ہم سارے ولیوں سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ گے مجھے، ہم اپنی مصیبتوں میں ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟
کیا جو ان کا رب ہے وہ ہمارا نہیں ہے؟ جو ان کا خدا ہے وہ ہمارا نہیں ہے؟ جس نے انہیں پیدا کیا اس نے ہمیں پیدا نہیں کیا؟ بولو کیا کہ نہیں؟ سب کا خدا ایک ہے نا، ہم ادھر کیوں جاتے ہیں؟ وجہ ہے اس کی، ہمیں رب سے لینا نہیں ہے، انہیں رب سے دلانا آتا ہے، انہیں رب سے دلانا آتا ہے۔ وہ کیسے؟ سنیں میری، وہ کیسے؟ ایک بزرگ ہوئے، نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے جی، کیا نام ہے؟ بہت بڑے بزرگ اور اتنے پائے عابد تھے کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے نکاح ہی نہیں کیا تھا کہ کہیں بیوی میری عبادت میں رکاوٹ نہ پڑ جائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایسے نکاح کرنا بھی عبادت ہے، ایک بھی عبادت، دو بھی عبادت، تین بھی عبادت، چار بھی عبادت۔ اب تو راضی ہو جاؤ، اب تو چار عبادت بتا دی، چار بھی عبادت، لیکن انہوں نے نکاح صرف اس لیے نہیں کیا کہ راتوں کے قیام میں دنوں کے روزے میں، اس لیے پوری زندگی نکاح نہیں کیا۔ ایک دن پڑھ رہے تھے حدیث تو اس میں پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ ہر مرد کا نکاح جنت میں کرے گا، جتنے جنتی ہوں گے سارے نکاح والے ہوں گے، سب کی بیویاں ہوں گی۔ خیال آیا جب سب کے نکاح ہوں گے تو وہاں تو پھر ہم بھی نہیں بچ پائے، ہمارا بھی ہونا ہے نکاح، ظاہر ہے یہی کی عورت سے نکاح ہوگا۔ تو اللہ والے تھے، ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ جو جنت میں میرے نکاح میں آئے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی رات دعا مانگی کچھ نہیں، دوسری رات دعا مانگی پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں، جب تیسری رات دعا مانگی نا تو خواب دیکھا، خواب میں کوئی کہہ رہا تھا عبداللہ تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری جنت میں بیوی کون بنے گی؟ تو اس نے کہا میں میمونہ ولید ہوں، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ آنکھ کھلی نہ صبح سفر کیا بصرہ پہنچے، لوگوں سے کہا لوگوں یہ میمونہ کہاں ملے گی؟ جیسی حضرت نے اتنا کہا میمونہ کہاں ملے گی؟ آپ کی ولایت کے بھی چرچے تھے اور تقوی کے بھی چرچے تھے، لوگ کہنے لگے آپ میمونہ کو پوچھ رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا وہ تو پاگل ہے، وہ تو پاگل ہے۔ کہا کیوں؟ کہتے جب وہ لوگ ہنستے تو وہ روتی ہے اور لوگ روتے تو وہ ہنستی ہے، اس وجہ سے بچے اس کو پتھر مار فرمانے لگے وہ کچھ بھی ہے بتاؤ کہاں ملے گی؟ لوگ کہنے لگے حضرت وہ ہماری بکریاں لے کے جاتی ہے، روز بکریاں چراتی ہے، عصر کے وقت واپس آ جائے۔ آپ نے فرمایا وقت کم ہے، مجھے بتاؤ ہے کہاں؟ کہنے لگے پتہ نہیں اس طرف جنگل میں جاتے۔ جب آپ گئے نا تو جہاں قدم رکھتے تھے وہی سانپ، جانور، زہریلے بچھو، آپ کہتے میں حیرت میں تھا میمونہ ولید اتنے زہریلے جانوروں کے بیچ میں کیسے آ جاتی ہے؟ کہتے میں جنگل پار کر کے جب بیچ جنگل میں پہنچا، کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے دیکھا میمونہ ولید مصلی پہ کھڑی ہے اور اس کی بکریوں کی رکھوالی شیر سمجھ گئے بات؟ اس کی بکریوں کی شیر کہتے میں کبھی بکریاں دیکھتا کبھی مسلح دیکھتا، میں بکریوں کو دیکھ رہا ہوں، بکری عادت ہوتی ہے ریوڑ چھوڑ کے بھاگنے کی، کہتے بکری بھاگ جاتی شیر جاتا کان پکڑتا لا کر ریوڑ میں کھڑا کر دیتا، پھر کوئی بکری بھاگتی پھر جا کے شیر پکڑ کے لاتا۔ کہتے میں حیرت سے بکریوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے پتا نہ چلا کب میمونہ نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، میں نے نہیں دیکھا تھا میمونہ کو طرف، ابھی میں بکریاں دیکھ رہا تھا، اتنے میں سلام پھیرتے ہی میمونہ نے آواز دے کے کہا او عبداللہ بتا تو صحیح ملنے کا وعدہ تو جنت میں کیا گیا تھا، تو یہاں کیسے آ گیا؟ اتنا سننا تھا، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہتے میمونہ بتا تو صحیح میں کبھی ملا نہیں، کبھی آیا نہیں، تجھے میرا نام کس نے بتا دیا ہے؟ میمونہ کہتی ہے او عبداللہ سو جس نے تجھ کو میرا نام بتایا ہے اسی رب نے مجھ کو تیرا نام بتا دیا۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی۔ جس بات کے لیے میں نے پورا واقعہ کوڈ کیا ہے وہ آگے آپ نے فرمایا اچھا، فرمانے لگے میمونہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا یہ شیر ہے، یہ بکریاں، ان کی عادت تو ان کو کھانا ہے، یہ شیروں نے تیری بکریوں سے دوستی کب سے کر لی؟ یہ سوال تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں بکری بھاگتی ہے، کان پکڑ لاتے، دانت تک نہیں لگتا، ان کو تو کھا جانا چاہیے، یہ دوستی کب سے ہو گئی؟ مسکرا کے کہنے لگے عبداللہ جب سے میں نے رب سے دوستی کر لی ہے، بکریوں نے میری شیروں سے دوستی کر لی ہے۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ اللہ والے جب رب کے بہت قریب ہوتے تو جو ہم نہیں لے پاتے یہ وہ دلا دیتے، اس لیے ہم اللہ والوں کی چوکے چوکے جاتے ہیں۔ اور رب کے بندوں اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے اللہ کو راضی کرو۔ شب برات آ رہی ہے، اس میں حلوے اس لیے بنتے تھے ہلکی غذا کھائیں، دیر تک کھڑے رہیں، اب تو اتنے میوے پڑ جاتے ہیں اس میں کہ آدمی کھا کے بسترخوان سے اٹھ ہی نہیں۔ کھائی کمپٹیشن چلا، میرے گھر بھی آنا کھانے، کاجو بادام کشمش اخروٹ پستہ دنیا کی چیزیں لگا دی ہے، کھائیے صاحب کیسا لگ رہا ہے، آپ کی بیٹی نے بنایا، کھائیے کیسا صاحب لگ رہا ہے۔ وہ صاحب کھاتے بھی جا رہے ہیں، تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ آج یہ گدھوں کی طرح کھانے کی رات نہیں ہے، آج یہ کم کھا کر کے رب کو منانے کی رات ہے۔ سمجھ گئے کیوں حلوے بنتے ہیں؟ ہاں، تاکہ کم کھائیں اور اپنے رب کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ رات ہر کسی کو نصیب ہوتی، شاید جو اس سال ہے آئندہ سال، جو آئندہ سال وہ آئندہ سال، جو گزشتہ سال تھے وہ اب نہیں۔ یہ رات مقدر سے ملی ہے تو رب کو راضی کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو پیسے والے لوگ ہیں وہ خیر کی نیت سے پیسہ لٹایا کریں۔ اس کام پر اگر چاہتے ہیں کہ سنیت کا کام ہو، عبادتیں اچھی ہوں، تو یہ خیال کرنا ایک وظیفہ میرا یہی بات لینا، جمعے کے دن جانا، جس کی جو حیثیت ہو، جس کا جو بھی امام ہو، مٹھی بند کر کے دے دینا، مٹھی بند کر کے دے دینا۔ جب اس کے بچے خوش ہو کے دعا کریں گے، خدا کی قسم ہو سکتا ہے ولی کی دعا ٹال دی جائے، لیکن ضرورت مند اگر تیری وجہ سے راضی ہو کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ نیچے سے آنے سے پہلے اس کا اجر دے دیا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام، زور سے بولو، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اور اس کے علاوہ تین داروں سے پیار کریں گے۔ یہ ادارے ہمارے لیے ایک حفاظت کا پناہ گاہ اور ہمارے لیے ایک ایمان کا مضبوط قلعہ ہے۔ یہ آخری بات ہے کہ بات ختم کر رہا، اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو آج ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی، ادارے نہیں ہوتے، مدرسے نہیں ہوتے تو یہ ٹوپیاں نہیں ہوتی، مدرسے نہیں ہوتے تو ہمارے بچوں کو کلمہ تک آتا۔ یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو کلمہ آتا ہے، یہ مدرسوں کا احسان ہے کہ ہمارے بچوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ مدرسوں کا احسان ہے ہمیں ٹوپیاں اڑانی آتی ہیں۔ اس لیے ذمہ داری امیروں کی کہ اپنی دولتوں کے دروازے مدرسوں کے لیے کھولو، اعلان کر کے مولویوں سے کہہ دو مفتی صاحب تعلیم دینا تمہارا کام ہے، پیسے دینا ہمارا، انہیں فری کر دو اور لگو آگے، پھر مر کے دیکھو۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں اللہ سے تجارت کرو، پھر دیکھو اللہ کتنا نوازے گا، اللہ اتنا نوازے گا تیری پشتوں سے نہیں سمجھا، لیکن ہم تجارت نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک دن گزر کے جا رہے تو آپ کا امتی کہنے لگا آپ کلیم ہو، دور پہ جاؤ گے، کہا رب سے میری طرف سے اتنا کہہ دینا کہ یا رب میں نے کبھی زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے، جتنی میرے حصے کی ہونا اکٹھی دے دے تاکہ میں زندگی میں ایک بار پیٹ بھر کے کھا سکا۔ حضرت موسیٰ گئے دور پہ رب سے عرض کیا اللہ تیرا بندہ ہے ایسے ایسے کہتا ہے، کہا ٹھیک ہے موسیٰ ہم دے دیتے ہیں۔ رب نے جتنی زندگی بھر کی روزی تھی اکٹھی دے دی،
ساری کچھ دن گزر گئے، آپ جب اس کے دروازے سے پھر گزرے تو کیا دیکھتے؟ پہلے خود بھوکا رہتا تھا، آج اس کے دروازوں پہ بھوکوں کی لائن لگی، آتے جا رہے کھاتے جا رہے۔ حیرت میں آ گیا، یہ تو وہ تھا جس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، آج اتنی لمبی لائن۔ دور پہ گئے، مالک معاملہ کیا؟ رب نے فرمایا موسیٰ تو نے مجھ سے کہا تھا اکٹھی دے دے، میں نے دے دی، اتنی تھی کہ اس سے کھائی، جو بچی اس نے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ میرا وعدہ جو مجھے ایک دے گا میں 10 دے گا۔ اس نے ایک باٹی، پھر میں نے 10 دے دی، کہا اس نے پھر ایک کھائی 9 بات ڈالی، کہا پھر میں نے 9 کی 90 دے دی، کہا پھر ایک کھائی 89 بات ڈالی، پھر میں نے 10 گنا بڑھا دی، پھر 10 گنا بڑھا دی۔ اللہ اکبر، رب کہتا موسیٰ میں جتنا دیتا جا رہا ہوں یہ اتنا بانٹتا جا رہا ہے، جب تک یہ بانٹتا رہے گا میں اس کو اس سے زیادہ دیتا رہا۔ تو تجارت کرو اللہ سے، تجارت کرو۔ کبھی کبھی دوائیں وہ نہیں کرتی جو دعائیں۔ ہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ذمہ دار کے ساتھ۔ کئی بار انہوں نے تجربہ کیا ہوگا، اگر یہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچنے ہی نہیں، لیکن پھر وہ بچ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سی بیماری ہے، خوراک میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ احساس کراتا ہے رب اپنے وجود کا، دیکھ میں ہوں، نہ تیری پریکٹس بچاتا، نہ تیری دوا بچاتا میں ہوں، اور موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں۔ تو اگر دکھ بھی آئے، تکلیف تو پھر صرف دوا کی طرف نہیں، دعا کی طرف بھی آنا چاہیے، اپنے رب کی چوکھٹ پہ بھی آنا چاہیے۔ میں اگر کوئی حوالے کے طور پر واقعہ بیان کروں تو بات لمبی ہوگی، بس اتنی گزارش کروں گا کہ رب کو راز دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ جب دعائیں ملتی ہیں اللہ مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ امریکہ میں بہت بڑا سیف پیسے والا اپنے ہی اسی برے صغیر سے گیا، اسے 25-35 سال بیت گئے، بلینوں اس نے ڈالر بنائے، بہت بڑا سیف بنا، لیکن اسے جب بیماری لگی تو کینسر کی بیماری تھی، کینسر کی بیماری، موت کے قریب آ گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا 2 مہینے کا مہمان ہے، جا موج کر لے جتنی کرنی ہے، بچنے والا تو ہے نہیں۔ جب اس نے اتنا سنانا تو ہم کب جاتے ہیں؟ جب مایوس ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگا حضور ڈاکٹروں نے کہہ دیا بچنا نہیں، آپ بتائیے کیا؟ انہوں نے کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں ملک میں۔ کہا اپنے لوگوں سے کب سے نہیں ملا؟ اس نے کہا 35 سال ہو گئے، میں پیسے کما کے دولت میں گر گیا۔ تو اللہ والے نے کہا جا اپنے ملک چلا، تمام دوست و احباب کی دعوت ہے، رشتہ داروں کے پاس وقت گزار، انہیں کھانے کھلا۔ 1 مہینے بعد پھر آپ، اس نے 1 مہینے تک لنگر جاری رکھا، 1 مہینے کے بعد پلٹ کے گیا۔ اللہ والے نے کہا جا اب چیک اپ کرا۔ جب چیک اپ کرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام تھا۔ ڈاکٹر حیرت میں، یار یہ کیا ہو گیا؟ تجھے تو مر جانا تھا، کیسے گیا؟ اور وہ بھی کینسر ختم نے علاج کیا۔ اس نے کہا جب دنیا کے طبیبوں نے انکار کر دیا تب مدینے کے طبیب نے علاج کیا، میں نے ان کے طریقے کو اپنا۔ راضی کریں گے اللہ کو؟ سارے بولو انشاءاللہ۔ وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، سوچ بھی نہیں۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا، بتا وہ کتنا پیار کرتا، کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں اس کی چوکھٹ۔ وہ تو یہ کہتا ہے سو رات کو تیری آنکھ کھل جائے اور میری یاد آ جائے، مت کر مصلی بچھا، مت کر ادھر ٹھنڈی رات ہے۔ وہ کہتا ہے چل بستر پہ ہی اٹھ کے سیدھا ہو جا،
اٹھ کے ہی بیٹھ جائے اور بس اتنا کہتے مالک بخشنے والا میں گناہگار، تیری چوکھٹ کے علاوہ چوکھٹ کہاں ہے؟ اتنا کہہ کے تو دیکھ بندے میں تیرے سارے ہم کبھی آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، آواز آتی ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ اللہ سے جنت لے لو، جیتے جی جنت لے لو، بنی تمہارے لیے ہے اور کس کے لیے؟ اس میں رکھنا کس ہے؟ صحیح بات تو یہ فرشتے بھی تمہارے لیے ہیں، غلمان بھی تمہارے لیے، حوریں بھی تمہارے لیے، بس شرط ہے جنت کو اپنا لو۔ وہ کیسے اپناؤ گے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد، اللہ کو راضی کریں۔ آنے والی رات جو آ رہی ہے نا، سارے لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے رب کو منائیں گے۔ جوانوں ایکسیلیٹر مت کھینچنا، تیل ٹنکیوں میں نہ بھرانا، کم کھانا، مسجد میں کھڑے ہو جانا اور اپنے رب کو دو آنسو گرا کے رکھا دینا۔ قسم خدا کی وہ اتنا کریم ہے، پلک سے آنسو نیچے نہیں آئے گا، بخشش کا پروانہ پہلے۔ ہاں جوانوں، رب کو جوانوں کی توبہ بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے، وہ توبہ تو سب کی قبول کرتا ہے، لیکن جب جوان توبہ کرتا ہے تو کہتا فرشتوں دیکھو میرا بندہ جوانی میں میری چوکھٹ